جب ریویو فائل کریں گے تو اس کو ٹرانسپیرنٹلی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. حکومت پاکستان کے اوپر اور ہمارے کنزیومرز کے اوپر کسی بھی انفیئر کوئی دباؤ نہ آئے اور ایک فیئر پرائز کے لیے جاؤں گا چاہے جس مرضی کے اوپر بھی فرق پڑتا. وفاقی حکومت کا کہ الیکٹرک ٹیرف پر نیپرا میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا اعلان. وزیر توانائی اویس لغاری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہم کوشش کر رہے ہیں وفاقی حکومت اور بجلی صارفین پر دباؤ نہ آئے کہ الیکٹرک اور دیگر سرمایہ کار اپنی کارکردگی پر منافع کمائیں. ہماری ڈسکوز میں ریگولیٹری قوانین نافذ کرانے چاہیے. نیپرا میں جائیں گے تاکہ صارف کے لیے مناسب قیمت لے سکیں. 31% صنعتوں کے لیے بجلی سستی ہوئی ہے. 1 کروڑ 80 لاکھ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 50% کمی ہوئی. حکومت اپنا بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کر رہی ہے. یہ قومی بٹ کوائن والیٹ قیاس آرائیوں یا ہائپ کے لیے نہیں. پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال ثاقب کہتے ہیں ہم ان بٹ کوائن کو کبھی فروخت نہیں کریں گے. یہ بٹ کوائن خطرناک اور غیر مستحکم نہیں ہوں گے. ان بٹ کوائن میں ممکنہ وسائل اور ہنر کو دیکھا جا سکتا ہے. بٹ کوائن پاکستان خود کو بنانا چاہتا ہے, اتحادیوں اور رسائی کی تلاش میں ہے. مجھے لگتا ہے آج کا دن قابل ذکر ہو سکتا ہے. آج وہ دن ہے جب یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے صبح ہے. ملک کے بیشتر شہروں میں سورج سوانیزے پر آ گیا. کراچی میں شدید گرمی. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ. اس کی شدت 44 ڈگری تک ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج کراچی کا پارہ 41 ڈگری جبکہ شدت 49 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا سکتی ہے. جیکب آباد, تربت اور سبی اس وقت ملک کا سب سے گرم ترین مقام. درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ. داندو, نواب شاہ اور حیدرآباد میں 45 ڈگری. آج شام اسلام آباد, پنجاب, بالائی KP, کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں مختوم علی خان کے دلائل مکمل. الیکشن کمیشن نے دلائل تحریری طور پر سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے نون لیگ کے وکیل سے سوال کیا ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا؟ کیا آپ نے اپنی تحریری گزارشات میں اس کا جواب دیا؟ وکیل حارث عظمت نے جواب دیا میں نے جواب دینے کی کوشش کی. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے جو جماعت الیکشن لڑے وہی پارلیمانی پارٹی بناتی ہے. صاحبزادہ حامد رضا اپنی جماعت سے نہیں لڑتے, پھر پارلیمانی جماعت کیوں بنائی؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا حامد رضا آزاد کیوں لڑے اس کا جواب دوں گا. پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی قیادت ایک بار پھر تبدیل. تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. پنجاب میں تنظیمی معاملات چلانے کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب, احمد خان بچر اور میاں اکرم عثمان شامل ہیں. تین کالب یکجان, پاکستان, ترکیہ اور آذربائیجان. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام. لکھا ترک صدر رجب طیب اردوان اور آذر صدر الہام علیوف کے ساتھ سہ فریقی اجلاس میں شرکت باعث اعزاز ہے. ہماری ملاقات گہرے بھائی چارے کی عکاس ہے. وزیر اعظم کا علاقائی امن, خوشحالی اور تعاون کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 1,19,000 کی سطح بحال. 968 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,19,302 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. دوران کاروبار انڈیکس میں 997 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. سٹاک ماہرین کا کہنا ہے حکومت کی عوام دوست بجٹ پالیسیوں کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. پاکستان کے اب تک کے تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں. وفاقی حکومت کا کہ الیکٹرک ٹیرف پر نیپرا میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا اعلان.
وزیر توانائی اویس لغاری نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں وفاقی حکومت اور بجلی صارفین پر دباؤ نہ آئے کہ الیکٹرک اور دیگر سرمایہ کار اپنی کارکردگی پر منافع کمائیں۔ ہماری ڈسپوز میں ریگولیٹری قوانین نافذ کرانے چاہیے۔ نیپرا میں جائیں گے تاکہ صارف کے لیے مناسب قیمت لے سکیں۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، 16 جون کو سماعت مکمل ہوئی تو اسی دن شارٹ آرڈر دے دیں گے۔ وکیل صلاح الدین نے دلائل میں کہا، جج کے تبادلے سے سیٹ خالی نہیں ہو سکتی۔ جج کے مستقل ٹرانسفر سے آرٹیکل 175A غیر مؤثر ہو جائے گا۔ آرٹیکل 200 کے تحت صرف عبوری ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ بامعنی مشاورت کے بغیر تبادلے کا سارا عمل محض دکھاوا ہے۔ معلومات کے مطابق تبادلے پر آئے ججز اضافی الاؤنسز لے رہے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا، اٹارنی جنرل نے ججز کے اضافی الاؤنس کی تردید کی ہے۔ پاکستان کی حکومت بٹ کوائن کے سرکاری ذخائر بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کا امریکہ میں خطاب، کہا حکومت پاکستان کے بٹ کوائن ذخائر نیشنل بٹ کوائن والیٹ قرار دیے جائیں گے۔ بٹ کوائن ذخائر کبھی بھی بٹ کوائن کے ریٹ کے اتار چڑھاؤ میں استعمال نہیں ہوں گے۔ دنیا کے پاس پاکستان اور بٹ کوائن کے بارے میں بہت سی معلومات درست نہیں۔ دنیا کو خدشات ہیں کہ بٹ کوائن غیر مستحکم ہے اور اس میں رسک ہے۔ دنیا پاکستان کو ترقی کے مواقع کی نظر سے دیکھے۔ پاکستان بٹ کوائن فروخت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اثاثے بنانے کے لیے محفوظ کرے گا۔ بھارت سے معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے میں ہے۔ اگر رافیل گرانے کی اطلاعات درست ہیں تو 20 سال میں یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ پاک بھارت کشیدگی میں پاک فضائیہ کے ہاتھوں فرانس کے جدید لڑاکا طیارے رافیل کی تباہی پر فرانسیسی فوج کے ترجمان کا پہلا رد عمل۔ کہا، رپورٹ کے مطابق اس لڑائی میں 100 سے زیادہ طیارے شامل تھے۔ فرانس صورتحال کو بغور جائزے میں رکھ رہا ہے۔ گرپت سنگھ پنو کو قتل کرنے کے منصوبے میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر پابندی کا مطالبہ۔ سکھ فار جسٹس کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا، ٹرمپ انتظامیہ قتل کی سازش میں ملوث بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ اجیت دوول، بھارتی قومی سلامتی مشیر ترنجیت سندھو اور را کے سابق سربراہ سامنت گوئل کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ مودی کے گودی میڈیا کو پھر بڑی سبکی کا سامنا۔ چینی دفاعی تجزیہ کار نے ارنب گوسوامی کے پروگرام میں چھکے چھڑا دیے۔ چین کے دفاعی ماہر کا جنرل بخشی کو تاریخ کے مطالعے کا مشورہ۔ کہا، جنرل بخشی تاریخ کا مطالعہ کریں، حقیقت جانیں۔ تبت 800 سال سے چین کا حصہ ہے۔ چین اور پاکستان کے تعلقات ٹھوس چٹان کی مانند ہیں۔ پاک چین برادرانہ تعلقات کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا بھی نہیں سکتی۔ علاقائی سالمیت کے تحفظ میں چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے گا۔ بھارت میں دہشت گردی ہو تو فوری الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کو حقیقت پسندی سے دیکھیں، پہلے تہ تک پہنچیں۔ اقوام متحدہ کی امن فوج کو بڑھتے ہوئے چیلنجز کے مطابق ڈھالنے کی کوششوں کو دگنا کیا جائے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی امن فوج کو درپیش بہت سے چیلنجز کا جائزہ لینے کا مناسب موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا، پاکستانی امن دستے اقوام متحدہ کے 48 مشنز میں امتیازی خدمات انجام دیتے رہے۔ 181 پاکستانی فوجیوں نے جان کی قربانیاں دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ضروری ہے۔ کشمیر کی صورتحال اقوام متحدہ ملٹری آبزرور گروپ کی اہمیت بڑھاتی ہے۔ سرکاری فنڈ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تشہیر کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے اے جی پنجاب اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو فوری طلب کر لیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے جواب جمع نہیں کرایا گیا۔ سرکاری وکیل کی جانب سے جواب داخل کرانے کے لیے مہلت کی استدعا۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سرکار کی طرف سے جواب جمع کرانا ہی گوارا نہیں کیا گیا، کیوں نہ آپ کا جواب جمع کرانے کا حق ختم کر دیا جائے۔ سرکار کا رویہ دیکھتے ہوئے کیوں نہ آج ہی کیس کا فیصلہ کر دیا جائے۔
شدید گرمی میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش، کراچی والوں کا صبر جواب دے گیا۔ مختلف علاقوں میں رات گئے کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہر قائد میں پانی کی قلت بھی بڑھ گئی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے بجلی کے بریک ڈاؤن سے پانی کی ترسیل کا نظام شدید متاثر ہو رہا ہے۔ بجلی کے بار بار تعطل سے شہر میں پانی کی فراہمی میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر سندھ ہائی کورٹ برہم کہ الیکٹرک سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ دوران سماعت درخواست گزار نے کہا بل وقت پر ادا کرتے ہیں، کوئی ڈیفالٹر اور لائن لاسز بھی نہیں، پھر بھی بجلی بند کر دی جاتی ہے کہ الیکٹرک کے وکیل نے موقف اپنایا، چند دن میں درخواست گزار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جسٹس آغا فیصل نے ریمارکس دیے جو بھی کرنا ہے کریں مگر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر رپورٹ دیں۔ غزہ میں ظلم ناقابل برداشت ہے، کوئی کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے؟ سلامتی کونسل اجلاس میں فلسطینی مندوب ہزاروں بچوں کی شہادت اور ان کی ماؤں کا حال بتاتے ہوئے رو پڑے۔ کہا آگ اور بھوک فلسطینی بچوں کو نگل رہی ہے، دنیا کی خاموشی ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بولے غزہ میں مزید کتنی تباہی کے بعد سلامتی کونسل جاگے گی؟ امداد کی ناکہ بندی نے ناقابل تصور انسانی المیے کو جنم دیا۔ مذمت اور تشویش کے الفاظ کافی نہیں، نسل کشی روکنے کا یہی وقت ہے۔ الجزائر کے مندوب نے خان یونس کے خیموں میں جلتے ہوئے بچوں کی تصویریں دکھائیں۔ شہید ہونے والے بچے حماس کے رکن نہیں تھے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی کوآرڈینیٹر نے کہا کہ عالمی برادری صرف اعلانات نہیں اقدامات کرے۔ امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کے تجارتی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ 3 ججز پر مشتمل پینل نے چین، میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف کا نفاذ روک دیا۔ وفاقی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا وائٹ ہاؤس کی جانب سے ٹیرف لگانے کے لیے استعمال کیا جانے والا قانون صدر کو یک طرفہ طور پر دیگر ممالک پر ڈیوٹیز عائد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف نے فیصلے کو عدالتی بغاوت قرار دے دیا۔ امریکی صدر کے مشیر ایلان مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیرباد کہہ دیا۔ کہا حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا وقت ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اضافی اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔ ایلان مسک نے ایک دن قبل صدر ٹرمپ کے ٹیکس بل پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا بل یا تو بڑا ہو سکتا ہے یا خوبصورت، مگر وہ نہیں جانتے ایسا بل دونوں خصوصیات کا حامل کیسے ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو پہلے T20 میں شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مہمان ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 164 رنز پر ڈھیر۔ حسن علی کی تباہ کن بولنگ کم بیک میچ میں 5 شکار کیے۔ T20 انٹرنیشنل میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی بنے۔ کپتان سلمان آغا کے کریئر بیسٹ 56 رنز، شاداب نے 48 اور حسن نواز نے 44 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ شاداب خان آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا۔ تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پہ براہ راست۔ T20 ویمنز پلیئرز رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن لینے والی سعدیہ اقبال کی چیئرمین محسن نقوی سے ملاقات۔ چیئرمین TCB نے مبارکباد دی، ورلڈ نمبر 1 بولر کی شرٹ بھی دی۔ محسن نقوی نے کہا سعدیہ اقبال کا اعزاز پاکستان کے لیے باعث فخر ہے، امید ہے ورلڈ کپ میں بھی آپ اچھی کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھیں گے۔ ارادے جوان حوصلہ چٹان، گولڈ میڈل لے آیا معمر پہلوان۔ پاکستان کے مقصود امجد راٹھور نے ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں دھوم مچا دی۔ دوحہ میں 65 سال کے پاکستانی پہلوان نے 96 کلو گرام کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ لو گرو گرو تو ہوں میں
اس میں لو کون؟ وہ لو ہے، یہ لو ہے، میں گرو ہوں۔ اور دبئی میں فلم لو گرو کی کاسٹ کے اعزاز میں پروقار تقریب۔ پاکستانی سنیما اور فن و ثقافت کے لیے اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی نمایاں خدمات کا اعتراف۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے کہا، دنیا بھر میں فن و ثقافت اور پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنے میں فنکاروں نے ہمیشہ بھرپور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی سفیر نے اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کو یادگاری شیلڈ سے پیش کی۔ تقریب میں کونسل جنرل حسین محمد اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔